اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ رکانہ عرب کا، مکے کا ایک عظیم الجثہ شخص تھا اور انتہائی طاقتور تھا۔ اس کے مقابلے کا شخص اس دور میں کوئی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رکانہ گائے کی کوشش پر، یعنی کہ اس کی کھلی پر کھڑا ہو جاتا اور آدمی کھینچنے لگتے اسے، تو وہ کھال پھٹ جاتی لیکن رکانہ کو جنبش نہ دے سکتے۔ وہ اس قدر طاقتور اور عظیم جثہ تھا۔ اس کا نسب نامہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد المناف سے جا کر مل جاتا ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی تھا، اور بطحا کی وادی میں شہر سے باہر رہتا تھا، اور اس نے بکریاں پالی ہوئی تھیں اور اپنے دور کا امیر آدمی تھا، پہلوان بھی تھا، عظیم الجثہ بھی تھا اور امیر بھی تھا، مال بھی وافر تھا اس کے پاس، لہذا وہ تکبر کا شکار بھی تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نکل گئے، رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ رکانہ نے کہا کہ آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کیا آپ مجھ سے کشتی کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں تم سے کشتی کروں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر میں نے تمہیں شکست دے دی، تمہیں گرا لیا، تو مجھے کیا ملے گا؟ روایت میں یہاں کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 1 بکری اور کوئی کہتے ہیں 100 بکری۔ لہذا جو بھی تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک جھپکنے میں اسے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا نہیں بھائی۔ ایک دفعہ پھر، دوسری دفعہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پٹک دیا، اور پھر تیسری دفعہ اس نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ اسے پٹک دیا۔ جب تیسری دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست دے دی تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج تک کسی شخص نے میرا کندھا زمین سے نہیں لگایا، یعنی مجھے کوئی شخص آج تک شکست نہیں دے سکا۔ اگر آپ نے مجھے شکست دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پشت پر کوئی بہت عظیم ہستی ہے، آپ واقعی نبی ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ یہاں بھی تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت مسلمان ہو گیا، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک بہادر آدمی تھا اور اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہتا، اگر میں اس دفعہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو میری عزت نہیں رہے گی، لوگ مجھے کہیں گے یہ ڈر گیا ہے، ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے، لہذا وہ اس وقت مسلمان نہ ہوا۔ بعض روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور مدینہ میں رہائش اختیار کی اور وہیں رہا۔ معزز ناظرین سامعین، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن دیکھیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھیل تماشے میں مشغول نہیں ہوتے تھے، سیرت کی کتابوں میں اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کھیلوں میں شامل نہیں ہوتے تھے، ان میں حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن جب اسلام کی تبلیغ کے لیے موقع آیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کشتی کی، اس شخص کو گرایا جس کا اس دور میں ثانی کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسا شخص جانتا تھا جسے کوئی شخص شکست نہیں دے سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر قسم کے حالات کا سامنا کیا۔ طائف کا واقعہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات سامنے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگایا تھا، تبلیغ کا کام لگایا تھا، اسے اس آسن طریقے سے کیا، اس کمال درجے سے کیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں رہنے دی۔ معزز ناظرین سامعین، کس لیے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جس قدر مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں، اتنی تکلیفیں کسی اور نبی کو کبھی نہیں دی گئیں۔ معزز ناظرین سامعین، ایک ایسا نبی جو رحیم ہے، کریم ہے، اور لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، جو ہم پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور ہماری تکلیف اس کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ امت کا بہت زیادہ خیر خواہ ہے، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو بھی روایت میں موجود ہے کہ رب امتی کے الفاظ آپ کی زبان پر جاری تھے۔ معزز ناظرین سامعین، صحابہ کرام جو سابقون اولون ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ ہمیں ان تکلیفوں کا اشیر بھی سہنے کو نہیں ملا، پھر بھی ہم نکمے ہیں، پھر بھی ہم اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں کمزور ہیں۔ اللہ کرے ہمارا ایمان بھی کمال درجے کو پہنچے اور ہمیں سستی کوتاہی بھی ختم ہو اور ہم اسلامی شریعہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔